सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है, और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में मैं हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, वो किधर, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। वन साइडेड चीजें चल रही हैं। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाओ, और मैंने खुद कहा हुआ अपने लोगों को कि चुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की, अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, वो डर डर के कुछ एक आध बयान आ जाता है। और फिर मैं सहाफियों को कहूंगा, मैं समझता था कि हमारे सहाफी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं। चले जी, मेरे बड़े खिलाफ होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो साथ है। तो वही जो तमाशा है, ये कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई जमीर नहीं जाग रहा? क्या जब उन्होंने शिरीन मजारी से जो हुआ और जो उसने फिर आखिर में जाके पार्टी छोड़ी, क्या उनको कोई दिल में आवाज नहीं कोई आई कि ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे पे? कोई आपको ये लगा नहीं? जो औरतों की तंजीमें हैं, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती है, कि एक ऐसी औरत जो बेवा, वालदा उसकी बेवा, बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत दे, कोई और केस में पकड़ के ले जाए, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर। तो ब्लड प्रेशर की शीरीन, हमें पता है उसकी सेहत ने ये इजाजत ही नहीं देना था। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन किया। लेकिन किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ। शीरीन हमारी टॉप पार्लियामेंटेरियन थी। मेरी कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थी जो जिस तरह वो पढ़ लिख के एक एक इशू के ऊपर आती थी, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमारी डॉक्टर सानिया थी, कि इतनी मेहनत करके कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आई जो शीरीन आती थी। उसके अलावा सारे उसके दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान का नहीं सोच सकती थी। शीरीन मजारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कॉज के लिए खड़ी होती थी। जो लोग उसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते थे, कई दफा वो कई नाराज हो जाते थे कि वो बड़ी सख्त बातें करती थी, लेकिन वो नजरियाती औरत थी। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। और औरतों को, बड़ी कम औरतों के अंदर इस तरह की सलाहियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो शीरीन में थी। लेकिन उसके अलावा मुझे आज पैगाम आया है कि जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, घर के अंदर घुस गए लोग, उन्होंने आके रात को
بیوی, میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے, میری بزنسز کے اوپر, میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا, وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے, سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا, کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں, اب یہ وہ کر رہے ہیں, میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے گھر کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا, بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے, کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا, ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر, یورپ میں, انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں, قانون نہ توڑیں, آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا, وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے, فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا, عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے, آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے, یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں, تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی, آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا, بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے, آپ منی لانڈرر ہو, آپ کے لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے, آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں, 25 لوگ شہید ہوئے ہیں, 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے, ان کے حقوق ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے, یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں پر نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا, اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے, لائسنس ٹو کل مل جائے, جو مرضی آپ کریں, تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی, جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے, وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ, کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر, ان کی ٹانگیں کٹ گئی, تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ, جو جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے, یا اس سے ایک دم یہ ہو, یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں, وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے, جس کی بھی یہ سوچ ہے, خدا کے واسطے اپنا ذہن کو, اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ, سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے, یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے, لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا, وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں, یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیر پر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا, ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی, ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں, اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے, انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ, جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی, تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا, یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی, پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا, ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا, وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی. انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر, لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں, اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں, ہمارے سارے پارٹی کے, اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے آج, کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مان سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا, اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے,
ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں، سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں. پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، سب کی، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں، اس سے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے، ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت، خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑیں، میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ، ان کے جو سٹاف ہے، جو آنکولوجسٹ ہیں، جو کینسر اسپیشلسٹ، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز، پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا، ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر، سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی، آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی، وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی کا، وہ آج نیچے چلی گئی ہے. آج جو ہمارا جو کسان ہے، ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے. کتنا پیسہ تب بن رہا تھا، آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری، 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں، آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں، جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے، اس کا کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ بھی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کر دیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا، انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ
उन लोगों को, जिन लोगों को जिम्मेदारी देता है, उनके ऊपर इम्तिहान भी बड़ा डालता है। ये आपके ऊपर है, हमारी जो रईस जमहूरियत है इसको बचाना, क्योंकि हमें और अब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। आखिर में मैं अल-कादर के ऊपर देखिए जी, अब आपने ऐसे समझ रहे हैं कि ये सारी जो एक कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था 3 दिसंबर 2019 में, अब आपने ऐसे देखना कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर्स हैं और आपने क्या फैसला करना है। यह मैंने आप सारा मेरा जो केस बना हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान आपने फैसला गलत किया। आपने ये फैसला इसलिए किया कि वो अल कादर ट्रस्ट जो 1 साल पहले बनना शुरू हो गया था, आपने फैसला किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी इससे 7 महीने पहले। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अल कादर ट्रस्ट में क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा हुआ, जो कि नहीं हुआ, इसलिए आपने ये गलत फैसला किया। अब ये फैसला क्या था, जरा आपने आप समझना कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर, कैबिनेट के सामने ये चीज रखी गई कि जी हमारे एक मलिक रियाज के और एनसीए होता है नेशनल क्राइम्स, उनकी नेशनल क्राइम होती है एजेंसी, वो एनसीए ने मलिक रियाज के पैसे फ्रीज कर दिए 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर। और वर्ड ये सुने, उन्होंने कहा ये सस्पिशियस ट्रांसैक्शन है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा ये व्हाइट पैसा नहीं है, ब्लैक का पैसा। उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए। मलिक रियाज और एनसीए के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाती है, उनके वकील एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत यह फैसला होता है, मलिक रियाज कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है, ये मैं पाकिस्तान में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था, जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा था, मैं ये उस अकाउंट में डालना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के। हमारी कैबिनेट के सामने अब यह आता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप इसको, ये एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी आप कैबिनेट के अंदर खोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका यह था कि जब कैबिनेट में एग्रीमेंट खुलेगी तो वो पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट के मिनट्स पब्लिक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो पब्लिक हो जाएगी इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन अगर अदालत खोलना चाहे तो वो खोल सकती है, या कोई एजेंसी नैब कोई खोलना चाहे खोल सकती है। ये थी एग्रीमेंट। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, अब ये जरा गौर से सुने, अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बरतानिया के अंदर जाके केस करना पड़ेगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब समझ गए? अब अगर आप ये केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा, ये आपका 190 मिलियन पाउंड चला जाएगा, ये इंग्लैंड में रह जाएगा। तो अगर आपको केस जीत जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आएगा और वो दूसरी मद में आएगा। वो आएगा उस मद के अंदर के ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो अकाउंट है उसमें नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैबिनेट के अंदर डिस्कशन क्या होती है? हमें बताया जाता है कि $100 मिलियन पाकिस्तान लिटिगेशन में, यानी हम वकीलों को दे बैठे हैं और पैसा डूब चुका है $100 मिलियन, और कुछ नहीं हमें मिला वापस। हमें लीगल एक्शन से आज तक एक आना नहीं मिला, और उन्होंने कहा ये 5-6 साल लिटिगेशन चलेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आप साबित कर सकेंगे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है आप ये, और अगर आपने साबित ना किया तो पैसा इंग्लैंड चला गया। अब ये था कैबिनेट ने क्या फैसला किया, आप क्या फैसला करेंगे कि क्या मुझे 190 मिलियन पाउंड मिल रहा है वो पाकिस्तान आ जाए उसी वक्त? हमें बड़ी डॉलर्स की जरूरत थी, हमें हमेशा होती है, आज भी हमें डॉलर्स की जरूरत है, और कभी इतना पैसा पाकिस्तान नहीं आया। क्या हम इस पैसे को फौरी तौर पे ले आए और स्टेटमेंट में कर दें, या फिर हम कानूनी कार्रवाई में पड़े जो कि 5-6 साल चलेगी और पता नहीं पैसा आएगा नहीं? मुझे एक आदमी बता दें कि जो इससे खिलाफ करेगा कि वो पैसा पाकिस्तान ले आओ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा अहमक होगा जो पता होगा कि आपने केस भी नहीं, यानी कौन सा ये जुआ खेलेगा और 5-6 साल इंतजार करो और हो सकता है पैसा ही ना आए? तो सारी कैबिनेट ने फैसला किया कि जनाब ठीक है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हम मान लेते हैं, पैसा पाकिस्तान आ जाओ। पैसा पाकिस्तान आ गया, स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट हो गया 190 मिलियन पाउंड। अब अगली बात, अब नैब मुझे कह रही है कि आपने ये इसलिए बदनीयती से किया क्योंकि आपने मलिक रियाज ने आपके लिए अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसने जो सारा उसका स्पॉन्सर वो था, तो आपने उसको फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया। भाई सवाल बड़ा सिंपल है। आज आपके पास 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। नैब आज कहे कि यह गलत मत में पैसा आ गया है, आप जाके इंग्लैंड के अंदर केस करें और साबित कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और वो उधर से उधर चला जाएगा। यानी आपको कौन रोक रहा है इस चीज में? क्योंकि आपने सिर्फ साबित करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जाके केस करके कर दे, पैसा तो पाकिस्तान आ गया। तो कौन चीज क्या आपको रोक रही है? अगर आप ये समझते हैं कि गलत मत में चला गया तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, नैब तो केस कर सकता है, क्यों नहीं किया अभी तक केस? सिर्फ मुझे जलील करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ। अब अल कादर क्या है? मैंने ये फैसला किया था कि जब भी मुझे अल्लाह ने मौका दिया, दो चीजें मैंने की। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी सेटअप की कि मैं अपने बच्चों को सीरत नबी स्कूलों से शुरू करें, रिसर्च करवाएं, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो, हमारी अखलाकियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको हम उठाएं अपने नबी की सीरत के जरिए। और दूसरा, मैंने ये यूनिवर्सिटी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी और ये दूसरा यूनिवर्सिटी का सोचा, अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने कोशिश ये की कि सीरत नबी के ऊपर हम रिसर्च करें, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को मैंने इंगेज किया और फिर टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए बच्चों को। ये उसका मतलब था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी, और साथ साथ अपनी लीडरशिप डेवलप करें सीरत नबी के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, और लोगों को तैयार करें। मेरी जो बीवी बुशरा बेगम, उनके ऊपर वारंट निकाल दिए गए। किस चीज के? क्यों वो एक ट्रस्टी है, उनको मैंने ट्रस्टी रखा। क्यों ट्रस्टी रखा? क्योंकि सीरत नबी में उनको इंटरेस्ट है, उन्होंने बड़ी पढ़ा हुआ है उस चीज के ऊपर, उन्होंने यानी वो उनका शौक है कि ये सीरत नबी फैलाई जाए, तो उसको ट्रस्टी रख दिया। ट्रस्टी को लिखा हुआ डीड में ना एक आना मिल सकता है, ना उनकी तनख्वाह है, ना कोई पैसा मिल सकता है, ना उनका प्रॉपर्टी में कुछ है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्रस्टी का सिर्फ काम होता है कि जिस वजह से ट्रस्ट बना था, मसलन शौकत खानम है, तो शौकत खानम अगर गरीबों का 75% मुफ्त इलाज होना था कैंसर का, तो ये ना हो कि वो 50% कर दे। यानी इसलिए होता है ट्रस्ट, जो पॉलिसीज होती है वो, बाकी प्रोफेशनल चलाया जाता है, चाहे वो अल कादर हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी, चाहे शौकत खानम। ना मुझे ₹1 का फायदा आज तक शौकत खानम से हुआ, ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ, और ना अल कादर से हुआ। क्योंकि अल कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है, और उनको जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसका मकसद क्या। ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ। किधर? अच्छा, क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते, मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ? तो कह रहे नहीं, सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ, कि जिस तरह अल कादर से मेरी सियासत जम गई। ये है केस। मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता था कि इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोगों को बता। 4-4.5 घंटे मुझे नैब में बिठाया और बार बार यही पूछते रहे कि जी देखे, आपको तो इससे बड़ा फायदा हुआ, और मलिक रियाज को आपने क्यों किया? भाई मलिक रियाज को इसलिए किया कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा बिल्डर है वो है मलिक रियाज, और मलिक रियाज, मेरा क्या इंटरेस्ट था, वो उसके पास जो मोबिलाइजिंग इक्विपमेंट है वो सबसे तेजी से काम करता है। यानी वो, अगर आप उसे कहे, कोई इतनी तेज काम नहीं करता जितना मलिक रियाज की कंस्ट्रक्शन करती है। मेरा इंटरेस्ट क्या था कि वो जल्दी से सेटअप हो, अल कादर जितनी जल्दी सेटअप हो, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर था, मैं उनको फायदा पहुंचा सकूं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ला सकूं होते हुए उस वक्त। मेरा तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था, और मुझे इससे क्या इंटरेस्ट है? जिस तरह शौकत, हर साल शौकत खानम में 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है, तो क्या वो मेरी जात के लिए हो रहा है? इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही है, और मुझे जो उन्होंने पकड़ा था नैब में, वो इतनी बदनीयती थी कि इन्होंने 28 को एकदम मेरी जो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाई,
اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلی تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے۔ اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا، اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا۔ کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو، تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا۔ میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں، جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے، جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی۔ تو یہ تھا سارا ڈرامہ، میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں۔ آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی، یہ شذیدیت، اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے، اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے، گلا دبا کے، اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔